ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ درس نمبر 165 اور سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 261، 262 اور 263۔ ان آیات میں اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کو مثال کے ذریعے واضح فرمایا جا رہا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور یہ کوئی حیرت اور تعجب کی بات نہیں، بلکہ انسان دن رات یہ منظر دیکھتا ہے کہ کاشتکار زمین میں صرف ایک دانہ بوتا ہے اور اس سے 7 بالیاں اگ آتی ہیں، اور اگر زمین زرخیز ہو تو 10، 20 اور 50 بالیاں بھی نکل آتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کاشتکار زمین کو ایک دانہ دے کر اس سے سینکڑوں ہزاروں دانے واپس لے لیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو علم دین کی اشاعت پر، مسلمانوں کی حفاظت پر، ان کے علاج معالجہ اور طعام و لباس پر، اور دشمنان دین کے خلاف جہاد پر خرچ کرتا ہے۔ وہ بظاہر دیتا ہے مگر حقیقت میں وہ لیتا ہے۔ ایک دے کر سینکڑوں واپس لینا، اس دنیا میں دیتا ہے، اس دنیا میں لیتا ہے۔ اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اجر و ثواب کی شرح اتنی ہی اونچی ہوگی۔ جیسے زمین کی صلاحیت اور تخم کے فرق کی وجہ سے پیداوار میں کمی بیشی ہوتی ہے، یوں ہی اخلاص کی کمی بیشی سے اجر و ثواب میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ جیسے مٹی میں تخم ڈالنے والا کسان بظاہر اپنا مال ضائع کرتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ ضائع نہیں ہوتا، یوں ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا انسان بظاہر مال اڑاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ اپنا مال بچاتا اور بڑھاتا ہے۔ لیکن اس بچانے اور بڑھانے کے اس راز کو سمجھنے کے لیے ایمانی عقل کی ضرورت ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد یہ خواہش رکھنا کہ جن لوگوں پر میں نے خرچ کیا ہے وہ میرے سامنے دب کر رہیں، انہیں یاد رہے کہ میں نے ان پر احسان کیا تھا، میں انہیں جو حکم دوں وہ بندہ بے دام بن کر اس کی تعمیل کریں، یہ ایک گھٹیا خواہش ہے۔ ایسی خواہش رکھنے والے کی سخاوت سے نہ اس کا نفس پاک ہوتا ہے، نہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور نہ ہی اسلامی معاشرہ میں وحدت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ البتہ جن لوگوں کے دل ایسی گھٹیا خواہش سے پاک ہوتے ہیں انہی کی کھیتی برابر ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں تھوڑا سا بو کر آخرت میں بے حساب کاٹیں گے، وہاں نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کوئی وہاں پر غم ہوگا۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے صدقہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اس کے بدلے میں ملنے والے اجر کا نقشہ کھینچا ہے کہ نیکی کے ہر کام میں خرچ کرنا انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے، تاہم جہاد کی خاطر خرچ کرنا اس کی خصوصی مد ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے مال کی مثال اس دانے جیسی ہے، انبتت 7 سنابل، جو 7 خوشے اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر خوشے میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح زرخیز زمین میں ایک دانہ بویا جائے، اس کی مناسب دیکھ بھال اور آبیاری کی جائے تو اس سے 700 دانے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ ہونے والے ایک پیسہ کا اجر و ثواب 700 گنا حاصل ہوتا ہے۔ سورۃ انعام میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے، جبکہ حدیث شریف میں 700 گنا تک بیان کیا گیا ہے۔
اس زمانے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ نیکی کے کام میں جس قدر اخلاص ہوگا اسی کے مطابق اس نیکی کا اجر و ثواب بھی حاصل ہوگا۔ سورۃ انعام کی آیت پاک کے مطابق ہر نیکی کا کم از کم اجر 10 گنا ہے۔ اس کے بعد جس قدر اخلاص بڑھتا جائے گا ثواب میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اعلیٰ درجہ کے اخلاص پر 700 گنا تک اجر حاصل ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی جہاد کے موقع پر ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹنی پیش کی جس کو مہار لگی ہوئی تھی اور اس پر کجاوا کسا ہوا تھا۔ آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت والے دن ایسے کسے ہوئے کجاوے والی 700 اونٹنیاں عنایت کرے گا۔ تو معلوم ہوا جہاد میں خرچ کیے جانے والے مال کا کم از کم اجر 700 گنا سے شروع ہوتا ہے اور اعلیٰ درجے کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے بڑھا چڑھا کر دے دے، وہ مالک ہے، اس لیے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے صدقہ کی فضیلت کے متعلق 2 باتیں یہاں بیان فرما دی۔ پہلی یہ کہ عام نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کیے جانے مال کی قبولیت کا ایک معیار مقرر کیا ہے کہ صدقہ محض رضا الہی کے لیے ہونا چاہیے اور وصول کنندہ کو نہ تو احسان جتلایا جائے اور نہ اسے صدقہ کے بدلے میں اذیت دی جائے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اس خرچ کرنے کے پیچھے احسان اور اذیت نہیں لگاتے، یعنی وہ کوئی چیز دے کر مستحق کو نہ احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے تیری فلاں وقت فلاں حاجت پوری کی، اور نہ اس کو اذیت پہنچاتے ہیں، یعنی ستاتے نہیں اسے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ غریب آدمی کو صدقہ دیا پھر اسے بار بار یاد دلاتے رہے، یا دوسروں کے سامنے بیان کرتے پھرتے ہیں کہ میں نے فلاں آدمی کو زکوٰۃ دی ہے، فلاں کو میں نے خیرات دی ہے، فلاں کے ساتھ میں نے تعاون کیا ہے، یا یہ بھی کہ جس محتاج کو کوئی چیز عطا کی ہے اس کے بدلے میں اسے بیگار لی جائے، جو بظاہر اسے تنگ کرنے اور ستانے کے مترادف ہے۔ کسی کو دھکا دے دیا جائے، پٹائی کر دی جائے، گالی نکالی جائے، طعن و ملامت کی جائے، یہ سب ایذا رسانی کی باتیں ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو خرچ کرنے کے بعد ایسی بری حرکات سے باز رہتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے جو انہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ایسے لوگوں کو نہ اس دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ اگلے جہان میں غمگین ہوں گے، بلکہ ان کی دنیا و آخرت ہر 2 مقامات سنور جائیں گے اور وہ کامیاب و کامران ہوں گے۔ برخلاف اس کے اگر کسی شخص نے کسی محتاج کی مالی اعانت بھی کی، مدد بھی کی اور اس کو احسان جتلایا، اذیت پہنچائی، تو اس کا صدقہ باطل ہوگا اور اس کے بدلے میں کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا، بلکہ الٹا معصیت میں مبتلا ہو کر عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ احسان جتلانے والے شخص کی طرف نظر شفقت سے دیکھنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پاک بھی نہیں فرمائے گا، بلکہ ان کے لیے عذاب علیم تیار ہوگا۔ بلکہ ایک اور حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا وہ جو مال دے کر احسان جتلانے والا ہو، دوسرا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ اور تہبند لنگی شلوار لٹکانے والا ہو، اور تیسرا اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان، احسان جتلانے والا، شراب کا عادی اور تقدیر کا انکار کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوں گے۔
لہٰذا آخرت کی دائمی راحت حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو آخرت کی تکالیف سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے بعد صدقہ دینے والے پر نہ تو احسان جتلایا جائے اور نہ اسے کسی اور طرح سے تکلیف دی جائے۔ اگر ایسا کرے گا تو نہ صرف اس کا صدقہ باطل ہو جائے گا بلکہ خود گناہ گار ہوگا اور عذاب کا مستحق ٹھہرے گا۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض اوقات سائل لجاجت کرتا ہے، منت سماجت کرتا ہے اور اپنے سوال پر اصرار کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر مانگنے والا ضد کرے اور آپ نہ دینا چاہیں تو معذرت کر لیں، اور اگر وہ کچھ سخت سست الفاظ کہہ دے تو بھی اس سے درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے۔ قول معروف، دستور کے مطابق نرم جواب دینا، ومغفرہ اور درگزر کرنا، اس کے اصرار پر بدزبانی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد اذیت پہنچائی جائے۔ مطلب یہ کہ سائل کے بزد ہونے پر اسے نرمی کے ساتھ جواب دے دیا جائے تو بہتر ہے، بجائے اس کے کہ اسے کچھ دے بھی دیا جائے اور ساتھ اسے گالی بھی دی جائے، طعن و تشنیع کا نشانہ بھی بنایا جائے یا اسے دھکے بھی دیے جائیں، تو ایسا کرنے سے صدقہ باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے راستوں میں خرچ کرتے وقت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے صدقات و خیرات کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسی چیزوں سے بے نیاز ہے۔ واللہ غنی، وہ ذات بے نیاز ہے ان چیزوں سے، اسے کسی کے صدقہ اور خیرات کی ضرورت نہیں، بلکہ صدقہ کرنے میں صدقہ کرنے والے کا اپنا ہی فائدہ ہے، کیونکہ دنیا میں بدلہ ملنے کے ساتھ ساتھ اس کو آخرت میں بھی صدقہ کرنے کا بدلہ جنت کی دائمی نعمتوں اور ابدی راحتوں سے ملے گا۔ تو صدقہ دینے سے انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے، اسے تقرب الی اللہ حاصل ہوگا، اس کا نفس پاک ہو جائے گا۔ اللہ تعالی حلیم بھی ہے، یعنی بڑا بردبار ہے، اکثر اوقات مجرموں کو مہلت دیتا ہے۔ بہت سے لوگ اس کی مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر برے کاموں میں لگ جاتے ہیں، مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ وقت مقررہ پر گرفت بھی کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عذاب سے، سزاؤں سے ہماری حفاظت فرمائے اور نیکی کے راستے پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔